अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ कि गोल्डन के जो अंडे हैं वन फर्टाइल क्यों होते हैं। कि एक मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि गोल्डन के पेड़ उसने लगाए हैं और उस पास जो ब्रीड आई है वन फर्टाइल हो रही है, इसके क्या असरात हैं, क्या मनफी असरात हैं, क्या उससे गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से उसकी ब्रीड ज़ाया हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो में उसके सवाल का जवाब भी दे दूँ और मज़ीद दोस्तों को गाइड कर दूँ कि ये प्रॉब्लम का फेस आपको भी करना पड़ रहा है कि गोल्डन अपने अंडे अनफर्टाइल क्यों कर रही है, इसके क्या क्या चीज़ों का मसला हो सकता है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। और अगर आज की वीडियो भी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को मज़ीद ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो टाइम को ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। जी हम आ गए अपने शेड में, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरे पास गोल्डन के पेड़ लगे हुए हैं जिनमें से दो अभी ब्रीड पे हैं, तो वो आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मेरे पास पेड़ लगा हुआ है, ये मेल आ गया और इसके साथ ब्लैक है फीमेल है, ये अंडों पे बैठी हुई है। और इसी के साथ हमारा एक और पेयर रेडी हो रहा है, ये मोल्ड पे आया था, ये देखिए इसकी फ़ीमेल भी मोल्ड पे है और एक ये फ़ीमेल रेडी हो गई हुई है। यानी कि ये दोनों फीमेल रेडी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला ये भी पेयर अप हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास जो पेयर लगा हुआ है ब्रीड पे ये भी है, ये ब्लू गोल्डियन है, फीमेल ब्लैक हेड में और लटीनों का मेल है स्प्लिट ब्लू का। तो हम इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे इस पहलू से कि मोल्ड पे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बर्ड ने अपना मोल्ड क्लियर किया होता है, मेल या फीमेल में से किसी एक ने मोल्ड क्लियर किया होता है ताज़ा ताज़ा। आपको पता होगा, मैंने आपको गाइड भी किया होगा कि जब गोल्डन मोल्ड पे होती है तो ये बहुत ही यानी कि सेंसिटिव बर्ड बन चुका होता है। इवन ये खाना पीना बहुत कम कर देता है, ये समझे कि ये सॉफ्ट फूड के ऊपर ज़िंदा रह रहा होता है। तो उसी दौरान जो हमने इन्हें विटामिन वगैरह दिए होते हैं, कैल्शियम दिया होता है, प्रोटीन दिया होता है, उसी की वजह से जैसे ही ये मोल्ड में से गुज़रते हैं और जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट ब्रीड आती है तो वो ज़्यादा तर ख़राब होने के चांसेस इसलिए हो जाते हैं कि वो बर्ड जो है ब्रीड पे इसी वजह से आया जो आपने उसे मेडिसिन दी हो या कैल्शियम वगैरह विटामिन वगैरह दिए हैं वो ओवरडोज हो गए हों और बर्ड हीट पे आके एग ले कर दे। तो ये तो पहली वजह हो गई। और दूसरी वजह ये है कि आपको अपना पेयर कंफर्म कर लेना चाहिए, हाँ कि मेरे पास मेरा जो पेयर है वो कंफर्म है कि नहीं है। अगर कंफर्म है भी उसकी एज कंफर्म है। और दूसरा मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा पट्ठों से ही स्टार्ट किया करें, ये बहुत मेन पॉइंट है। सबसे मेन टॉपिक यही है कि आप पट्ठों से स्टार्ट कर लिया करें ताकि आपके पास जो भी ब्रीड आनी है वो आपको पता हो कि ये मेरी फ़र्स्ट ब्रीड है। क्योंकि अगर आप बड़ा पेयर परचेज़ कर लेते हैं, मेल फर्टाइल नहीं हो रहा या फिर फीमेल को मसला हो रहा है या इन दोनों की कोई अच्छी तरीके से अटैचमेंट नहीं हुई, तो इससे भी आपको ब्रीड का कोई फ़ायदा नहीं होना। मादी हीट पे आके आपके विटामिन और जो भी आप कैल्शियम वगैरह दे रहे हैं उनकी हीट पे आके उसकी वजह से वो एग ले करना स्टार्ट तो कर देती है बट वो फर्टाइल नहीं होते। और दूसरी बात भाई, आप जिस भाई ने मुझसे पूछा उसने अंडे ख़राब इसलिए भी किए हों, शायद आपने जो एग पोस्टर किए हैं अपने बेंगलाइज के पेड़ के नीचे उसकी टाइमिंग में कोई फ़र्क आ गया हो। तो ये भी बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो टाइम एग लेइंग है उसी हिसाब से दूसरे पेड़ की भी लेइंग का टाइम होना चाहिए, फिर ही आप उसके साथ जो है अंडे एक्सचेंज कर सकते हैं। इसीलिए आपको तो यही मशवरा है मेरा कि पहली बात तो ये है कि आपने ब्रीडर पेयर नहीं लेना।
اور اگر بریڈر پیئر لینا بھی ہے تو کسی جاننے والے یا نامور بریڈر سے لیں جو کہ اپنے نام کی تھوڑی بہت عزت رکھنا جانتا ہو، کیونکہ اس ہابی میں زیادہ تر ایک دوسرے کی ٹانگ ہی کھینچی جاتی ہے۔ کسی کا انفرٹائل پیئر کسی بھی نیو فینسیئر کو وہ ڈھال دیا جاتا ہے کہ یہ میرے گھر کا روٹین سے بریڈ کرنے والا پیئر ہے۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، تو آپ نے یہ چیز کا خاص خیال کرنا ہے، اگر بریڈر پیئر اٹھانا ہی ہے تو کسی ایسے بندے سے اٹھانا ہے جس پہ آپ کو 110% بھروسہ ہو کہ ہاں بھئی یہ ہمیں چیز اچھی ہی دے گا۔ اور دوسری بات مشورہ تو یہی ہے میرا کہ جتنے میں آپ نے بریڈر پیئر اٹھانا ہے اتنے میں آپ کے میرے خیال سے جو بچوں کا دو پیئر ہے نا وہ آ جائیں گے، تو تھوڑا سا آپ کو انتظار ہی کرنا پڑے گا، حوصلہ کرنا پڑے گا، آپ کے گھر کے پیئر آپ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ باقی آپ کی مرضی ہے۔ ایک ایشو تو یہ ہو گیا بریڈ کا، دوسرا ہو گیا اس کی ایج کا، کہ ایج ڈفرینس ہو جائے۔ ایج ڈفرینس کا مطلب ہو گیا کہ اگر آپ کی فیمیل جو ہے وہ تیار ہے اور میل کی ابھی ایج ہی نہیں پوری ہوئی، فیمیل انڈوں پہ آ گئی ہے، ہیٹ کی وجہ سے وہ انڈوں پہ بیٹھ گئی ہے آ کے، میل جو ہے وہ ادھر ادھر ہی گھوم پھر رہا ہے۔ میرا بھائی جب تک میل کراس نہیں کرے گا فیمیل کو، انڈا فرٹائل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور برڈ کی بعض ٹائم ایج ڈفرینس کو لے کے یہ بات ہو جاتی ہے کہ جو بڑا برڈ ہوتا ہے وہ چھوٹے کو مارنا شروع کر دیتا ہے، ایون وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہیں۔ پھر وہی چیز کا فائدہ اٹھا کے مادی جو ہوتی ہے وہ باکس کو فل کر لیتی ہے اور جو میل ہوتا ہے وہ باہر گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ آپ نے یہ چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ برڈ ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ ان کا ایک دوسرے میں انٹرسٹ دکھانا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، اور کیسے کر رہے ہیں، ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، ضائع تو نہیں کر رہے۔ اس کی اچھی وجہ یہی ہے کہ کسی سیپریٹ کیج کے اندر آپ اپنے پیئر کو چھوڑیں اور دیکھیں اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے۔ آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ یہ پیئر خود ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا۔ اگر تو پیئر ایک دوسرے کے ساتھ مسئلے کر رہا ہے، لگ رہا ہے، تو ویل اینڈ گڈ ہے، آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پیئر باؤنڈ ہو رہا ہے اور یہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کرے گا، اور پھر ہی آپ اس پیئر کو آزمائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گولڈین شروع سے ہی برڈ ہسٹری میں اپنی شناخت رکھتی ہے۔ یہ واحد برڈ ہے جو اتنا زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوتا، یہ ہر سیزن میں بکتا ہی بکتا ہے، جس حساب سے مرضی ہو۔ یہ اس کی کلروں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، یہ چاہے کامن ہو چاہے بلو ہو، کوئی بھی کلر کہہ لیں، گولڈین نے بکنا ہی بکنا ہے۔ تو اسی بات کا خیال کرتے ہوئے چند جو نئے شوقین ہوتے ہیں وہ گولڈین کی طرف رجحان کر لیتے ہیں اور اپنے پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں بغیر کسی تجربے کے اور بغیر کسی کہہ لیں کہ گائیڈ لائن کے بغیر۔ جو نئے شوقین حضرات ہوتے ہیں، ہابی میں آنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور آتے ساتھ ہی ہابی سے وہ نیگیٹو چیزیں لے لیتے ہیں جو نئے حضرات ہوتے ہیں ان سے، اور وہ اپنا دل خراب کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہابی سے دور رہنے کے ہی مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی باتیں وہ ہوگی نا کہ دور کے ڈول سہانے، بھائی ہم نے کر کے دیکھا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو میرا بھائی فائدہ ایسے نہیں حاصل ہو جاتا، پہلے محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو چیز کو سمجھنا پڑے گا، اس کی ایکٹیویٹی کو سمجھنا پڑے گا، اس کی ڈائٹ کو سمجھنا پڑے گا، سب سے بڑی بات اس کے ماحول کو سمجھنا پڑے گا، یہ کس ماحول کا پرندہ ہے، اسے ٹمپریچر کیا سمجھ میں آتا ہے، اور دوسرا اس کے رہنے سہنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ وہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی بریڈ کے لیے اس سے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اس کا بریڈنگ باکس کا سائز کیا ہونا چاہیے، اس کی نیسٹنگ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ سمجھیں۔
تو इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये भी चीज़ें समझाऊंगा। तो फ़िलहाल इसी टॉपिक पे बात हो रही है कि ये अनफर्टाइल इसी क्यों कर रहा है। और दूसरी बात, जब एक पेयर आपके पास 1 से 2 बार अनफर्टाइल कर जाए तो आपने उस पर मज़ीद टाइम ज़ाया करने से बेहतर है आपने उन दोनों पीस यानी कि मेल और फीमेल को अलग कर लेना है। और मियाली का सेट मिलता है या कोई भी आप विटामिन यूज़ कर रहे हैं तो उस विटामिन का आपने मेल और फीमेल को अलग अलग 15 दिन का कोर्स करवा देना है। इसीलियम करके एक लिक्विड मिलता है मार्केट से, मियाली के सेट के साथ ही होता है। 3 चीज़ें होती हैं उसके अंदर, मियाली के अंदर एक कैल्शियम होता है, एक विटामिन होता है और एक ईसीलियम होता है। आपने ईसीलियम का जो इस्तेमाल है वो 1 लीटर पानी में समझ लें कि 1 ml यूज़ करवाना है। वो बर्ड्स की तादाद देख लेनी है आपने, आपके पास कितने हैं। ज़रूरी नहीं है कि बर्ड आपके पास अनफर्टाइल हो रहा हो तो फिर ही आपने यूज़ करवाना। वो वैसे भी बर्ड्स के लिए, बर्ड्स की ब्रीड के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अंडों बच्चों में उसकी यानी कि क्वांटिटी में इजाफा हो जाता है, वो अच्छी चीज़ है। एक तो आपने ये चीज़ यूज़ करवा लेनी है और 15 दिन का स्टे ज़रूर देना है ताकि बर्ड्स के अंदर कोई ऊपर नीचे हो गया हो विटामिन वगैरह, उसे इस्तेमाल करने से वो चीज़ कमी जो उसकी है वो दूर हो जाए। तो आपने 15 दिन का कम से कम स्टे दे देना उन्हें और 15 दिन के बाद जाके आपने कह लें उसको दोबारा से मेल को जो है ना आपने बॉक्स वाले जो खाना है आपका केज है या एक ही खाने में से आपने बॉक्स हटाया हो तो फीमेल को अलग करके आपने मेल को छोड़ना। सिर्फ 4 से 5 दिन आपने मेल को बॉक्स देना है। मेल खुद ही बॉक्स में आएगा जाएगा, एक्टिविटी दिखाएगा आपको अपनी। और उसके बाद अगर तो आपके पास, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 2 खाने हैं आमने सामने, एक ये है और एक ये है। आपने इधर मेल छोड़ा हुआ है बॉक्स वाले खाने में, इधर फीमेल छोड़ देनी है। आप खुद देखेंगे कि जो मेल है ना वो फीमेल की तरफ अपनी एक्टिवेशन दिखा रहा है आपको, वो हीट पे आ रहा होगा और फीमेल भी उसके सामने रहेगी ना। तो फिर आपने 4 से 5 दिन का स्टे दे के फीमेल को भी उसी बॉक्स में उसी खाने में आपने रिलीज़ कर देना है। इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि आपके पास 1 हफ्ते के अंदर अंदर ब्रीड आ जाएगी, क्योंकि मेल विटामिन लेके हीट पे आया होगा, फीमेल भी हीट पे आई होगी और दूसरा मेल 1 हफ्ता या 4-5 दिन बॉक्स वाले खाने में अकेला ही रहा होगा तो उससे फौरी वो ना फीमेल के साथ अटैचमेंट कर लेगा। इससे फ़ायदा तो ये होगा कि अटैचमेंट के अंदर आपको जो है इसकी ब्रीड जो है ना जो भी आएगी इंशाल्लाह ताला वो फर्टाइल ही आएगी। और दूसरी बात ये है कि आपने अगर इनकी फोस्टरिंग करनी है तो फोस्टरिंग के लिए इनके लिए तो बेस्ट चीज़ें तो यही हैं जी, बेंगलाइज है। मेरे पास अगर 3 पेयर लगे हुए हैं गोल्डियन के तो मैंने 6 पेयर लगाए हैं इसके साथ बेंगलाइज के। और बेंगलाइज के पेयर भी ऐसे लगाए हैं कि इनकी टाइमिंग है ना जो गोल्डियन के साथ मिक्स होनी चाहिए। अगर आप इनसे ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपको भी डिमी अंडे मिलते हैं मार्केट से, 5 से 6 रुपये का या 7 रुपये का एक अंडा मिलता है। इसका फिंच साइज़ का या कह लें बेंगलाइज गोल्डियन एक ही साइज़ होता है। आपने बस डिमी अंडे ले आने हैं थोड़े से। जैसे ही आपके पास बेंगलाइज की ब्रीड आ जाए तो आप उसके नीचे वो अंडे फोस्टर करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास गोल्डियन की ब्रीड आ जाए तो आप डिमी अंडे का इस्तेमाल का तरीकाकार ये होता है कि अगर आपके पास एक अंडा आया इधर से और एक ही अंडा आया उधर से, तो आपने जो है बेंगलाइज का अंडा तो हटा ही देना है और दूसरा जो है गोल्डियन का अंडा है उसका असली अंडा उठा लेना है और जो डिमी अंडा होगा उसकी बॉक्स में यानी कि ब्रीड बॉक्स में रख देना ताकि उसे यही लगे कि मैं अंडा मेरे पास है। और जैसे ही इसका क्लच पूरा हो जाए आप वो सारे डिमी यानी कि एक एक करके जैसे ही वो डिमी अंडे जो होंगे
اس کے نیچے اس کے کلچ کو پورا کر دیں گے تو آپ نے وہ انڈے اٹھا لینے ہیں اور پیئر کو دوبارہ سے وٹامن وغیرہ یوز کروانا شروع کر دینا ہے تاکہ آپ کے پاس نیکسٹ بریڈ بھی آ سکے۔ اور جیسے ہی آپ کے پاس لیئنگ سٹارٹ ہو جائے، یہ بات پہلے کرنے والی ہے، ایسے میں بھول گیا تھا، جیسے ہی آپ کے پاس برڈ کی لیئنگ آ گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وٹامن جو بھی آپ دے رہے ہیں کیلشیم وغیرہ وہ روک دینا ہے تاکہ آپ کا کلچ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ برڈ اپنا انڈوں کا کلچ کمپلیٹ کر لیں تو پھر آپ نے دوبارہ سے انہیں انڈے کیلشیم وغیرہ وٹامن وغیرہ دینا سٹارٹ کر دینا۔ یہ میں نیکسٹ کلچ کے لیے بتا رہا ہوں، دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے انڈے ان کے نیچے ہی سکوانے ہیں، ان کے بچے ان سے ہی پلوانے ہیں تو پھر آپ کو کیلشیم روکنا پڑے گا۔ کیلشیم کا کام یہی ہے کہ وہ برڈ کو بریڈ پہ لے کے آئے اور آپ کو اچھی بریڈ مل سکے۔ تو جب آپ کے پاس بریڈ آ جائے، بریڈ آنے کے بعد بچہ ہیش ہونے کے بعد آپ کا بچہ جب تک سیلف نہیں ہو سکتا، ایون آپ کا بچہ جب ماں باپ سے الگ ہو جائے، آپ نے ماں باپ سے الگ کر لیا بچے کو، پھر آپ نے وٹامنس دینے سٹارٹ کرنے ہیں۔ چند بھائی یہ بھی غلطی کر جاتے ہیں کہ وٹامن روکتے ہی نہیں ہیں، اس سے نقصان تو یہ ہو جاتا ہے، فائدے کے چکر میں نہیں نہ روکتے، نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ جس برڈ نے بریڈ کی ہوتی ہے نا، وہ اپنی بریڈ کو شروع میں تو انڈے انکوبیٹ کر رہا ہوتا ہے، پال رہا ہوتا ہے، صحیح طریقے سے انڈوں کو بیٹھ رہا ہوتا ہے، بچے بھی بعض برڈ نکال لیتے ہیں، اور جیسے ہی بچے نکالتے ہیں برڈ نیکسٹ کراسنگ سٹارٹ کر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے جو اسے وٹامن وغیرہ دیے ہوتے ہیں یا آپ جو بھی چیزیں یوز کروا رہے ہیں اس کی ہیٹ پہ آ کے برڈ جو ہے وہ نیکسٹ کراسنگ شروع کر دیتا ہے اور جو پہلے بچے ہوتے ہیں ان کو مار دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب انہیں چوگا ہی نہیں ملے گا، اسے فیڈ نہیں کروائے گا برڈ، تو اس نے مرنا ہی ہے۔ تو آپ نے یہ خاص خیال کرنا ہے کہ جب آپ کے پاس بریڈ آ جائے تو آپ نے فوری طور پہ وٹامن وغیرہ جو ہیں وہ روک دینے ہیں تاکہ جو آپ کے پاس پہلی بریڈ آئی ہوئی ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو اسی لیے سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ جو بھائی کہہ دیتے ہیں آپ کو ویڈیوز میں کہ انڈوں کی فیکٹری لگ جائے گی، انڈے سنبھالنے مشکل ہو جائیں گے، وہ بھی ٹھیک ہے، بٹ ان کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔ وہ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے انڈے زیادہ تو آپ کے پاس وٹامن اور کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے بعد ہی آئیں گے۔ اگر آپ کہیں گے آپ کے پاس ایک ہی کلچ میں 15 انڈے آ جائیں تو وہ تو غلط بات ہو جانی ہے، وہ تو 2 فیمیل نہیں کر سکتی ہیں ایسا ایک ہی بار میں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ روٹین سے برڈ سے بریڈ لے ہی جا رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ عمل درآمد کرنا ہوگا کہ آپ نے جب انڈے آپ کے پاس آنا لیئنگ سٹارٹ ہو جائے تو آپ فوری طور پہ وٹامن وغیرہ بند کر دیں، اور دوسرا جب آپ اس کا کلچ فوسٹر کر لیں آپ دوبارہ اس کو وٹامن دے سکتے ہیں۔ اور انفرٹائلٹی کی بات بھی یہی ہے تھی کہ پیئر کی ایج مکمل نہ ہو، پیئر ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ نہ ہو، اور پیئر کی ایج دونوں میں یعنی کہ میل فیمیل میں ڈفرینس ہو، تب بھی یہ آپ کو ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اسی کا حل بھی میں نے بتا دیا، اگر ایج کا مسئلہ بھی ہو، میل بھرا ہے یا فیمیل بھری ہے، تو اسے آپ نے کیسے اٹیچمنٹ کروانی ہے، وہ 2 الگ الگ خانوں میں رکھ کے آمنے سامنے میل کو باکس والے خانے میں چھوڑ دینا، فیمیل کو بغیر باکس کے خانے میں چھوڑنا ہے۔ 10 سے 12 دن یا 15 دن کا آپ نے انہیں کورس کروانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کے پاس بریڈ بھی آنا شروع ہو جائے گی اور بریڈ فرٹائل بھی ہوگی، اور جس توقعات سے آپ نے کام شروع کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی توقع بھی پوری کر دے گا۔ اور مین بیسک والی بات تو جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ مولڈ والا برڈ ہے، یہ جو بیٹھی ہوئی ہے فیمیل آپ کے پاس لٹینو، جب تک اس کا مولڈ کلیئر ہو، مولڈ کلیئر کرنے کے بعد بھی اسے 10-15 دن جو ہے نا وہ سیپریٹ کیج میں ہی آپ رکھیں، کیلشیم پی وغیرہ دیں، اسے ملٹی وٹامنز دیں، تاکہ اس کی جو جس سچویشن سے یہ گزر کے باہر آئی ہے، فیمیل ہے جو میل ہے برڈ، جس سچویشن سے لڑ کے باہر آیا ہے موڈ سے، وہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے،
تو اسے آپ نے 10-15 دن 20 دن کا ٹائم دینا، اس کے بعد جا کے آپ نے بریڈنگ باکس میں اسے ٹرانسفر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے آپ کا مولٹ کلیئر ہوا ہے، آپ نے دھڑا دھڑ لگا دیا جی بریڈ آنا شروع ہو جائے میرے پاس، تو ایسے ہی برڈ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور جو اگر برڈ بریڈ کر بھی دے تو وہ بریڈ انفرٹائل ہو جائے گی، اور اس کے نقصانات یہ ہوں گے کہ آپ کا برڈ سیل میں چلا جائے گا، سوکرا جسے بولتے ہیں، کیونکہ برڈ ابھی اچھی طریقے سے جان میں نہیں آیا ہوتا، وہ کمزور ہی ہوتا ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب برڈ مولڈ سے باہر آئے تو اسے 15-20 دن کا اسٹے مزید دیا جائے، اور اس کے بعد جا کے اس کی پیئرنگ کی جائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جس بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا میں اس بھائی کا سوال کا جواب دینے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کی ہے میں نے کہ بھائی کو سمجھ بھی آ جائے، اور مزید ویورز کا بھی جو ہے فائدہ ہو جائے۔ اور اسی طرح بھائی کی ویڈیو کو شیئر اور لائک کرتے رہیے گا۔ چینل کو آپ کے پیار کی ضرورت ہے۔ جو بھی نیو کمر آئیں اس کا بھی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بھی دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ نیو ویڈیو میں آپ کو یعنی کہ نیو ویڈیو جیسے ہی آئے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اسی طرح بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اور میں پھر بتا دوں کہ میں نے مین ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دیا ہوا ہے، اگر کسی بھائی کو کسی قسم کی بھی معلومات کے لیے یا سیلنگ کے لیے یا پرچیزنگ کے لیے کسی قسم کا بھی رابطہ کرنا ہو کسی برڈس کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر تو میری نالج میں وہ بات ہوئی تو آپ سے ضرور شیئر ہوگی۔ اگر ہمارے شیڈ میں وہ برڈ پڑا ہوا ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی آپ سے ضرور گائیڈ لائن دیں گے آپ کو۔ ہاں، اگر کسی چیز کی یعنی کہ ہمارے پاس اگر کوئی برڈ نہیں بھی اویلیبل ہے تو مزید اس کی معلومات میں اضافہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی جو کرنٹ ریٹ ہیں مارکیٹ میں وہ ان کی آگاہی آپ کو دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی رہنمائی کسی نہ کسی طریقے ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو گولڈین کے جو بریڈنگ کے حوالے سے جن چیزیں جو چیزیں اہم ہیں وہ ضرور سمجھاؤں گا کہ ان میں کیا کیا چیزیں آپ کو اہم ترین چاہیے۔ مین چیز اس کی باکس وغیرہ ہو گیا، نیسٹنگ وغیرہ ہو گئی، ماحول، ٹمپریچر، کیج کا سائز وغیرہ انشاءاللہ تعالیٰ سب چیزیں بتاؤں گا۔ اس ٹائم مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ چینل ابھی رننگ میں نہیں آیا، آپ لوگوں نے محبت کا اظہار کرنا ہے تاکہ چینل رننگ میں آ جائے۔ تو آپ کی محبت کے منتظر ہیں اور چیز، تاکہ جیسے ہماری پاپولیرٹی ہوگی اسی طرح ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم آپ کی خدمت میں مزید اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ اور کسی بھائی کو کسی بات کا برا لگا ہو تو اس کے لیے بھی ہم معذرت خواہ ہیں، کیونکہ ہمارے سینئر بھائی بہت ہیں، ہم ان سے بھی ویڈیوز کے اندر یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی بات کا یعنی کہ کسی بات وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بھی گائیڈ ضرور کیا کرے، گائیڈ لائن کو شیئر کیا کرے تاکہ ہماری بھی رہنمائی ہو سکے۔ بات کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے جی، کام کوئی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے ہر کام میں ایک سمندر ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہہ لے کہ مجھے اس کام پہ پورا عبور حاصل ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔ کام کوئی بھی کام ہے آپ کبھی بھی اسے پورا اپنے دماغ میں لگا ہی نہیں سکتے، کسی نہ کسی طرف آپ کی کوئی نہ کوئی بات رہ ہی جائے گی۔ تو اسی طرح ہی ہے، علم ہے کہاں سے بھی مل جائے وہ لے لیں آپ، تو انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنا سکھانا بھی لگا رہے گا اور آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد۔ امتیاز کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔